नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम 28वें पारे का आगाज़ करते हैं और इसकी आयत नंबर 1 है। इस आयत की तफसीर से हमें मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने एक औरत की इल्तिजा 7 आसमानों पर सुन ली। अगर हम भी किसी घरेलू मसले, परेशानी या उलझन का शिकार हैं तो हमने अल्लाह ही से दुआ करनी है, इसी से इल्तिजा करनी है, क्योंकि अल्लाह ही दुआओं को सुनने वाला है, इंसान की तकलीफ़ को समझता है। आयत नंबर 10 है कि शैतानी काम जो है वो सरगोशियाँ करना है, यानी सरगोशियाँ करने को शैतानी काम कहा जा रहा है। आयत नंबर 11 में है कि जब कोई मजलिस में आए तो बैठे हुए लोग जो हैं वो सिमट जाएं और आने वालों को जगह दें, और अगर कोई जगह से उठाए तो चाहिए कि उठ जाएं और जगह बदलने का कहें तो बदल लें। यानी आयत नंबर 11 से हमें मजलिस के आदाब का मालूम होता है। आयत नंबर 19 में है कि इस आयत में किन लोगों को हसारा पाने वाला कहा जा रहा है। जिन लोगों पर शैतान ने गलबा पा लिया और शैतान ने इनको अल्लाह का ज़िक्र भुला दिया और ये शैतान के गिरोह में शामिल हो गए, यही लोग हसारा पाने वाले हैं। यानी ज़िक्र से मुंह मोड़ने वाले, यानी इस कुरान से मुंह मोड़ने वाले, वो शैतान के गिरोह में शामिल हो गए हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। सूरत अल हशर आयत नंबर 2 है उसकी कि इस सूरत की वजह नज़ूल क्या थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में रहने वाले यहूद और गैर यहूद के साथ सुलह के मुआहदे किए, मगर उन्होंने बार बार अहद शिकनी की। ये सूरत बनु नज़ीर के बारे में नाजिल हुई। आयत नंबर 4 से हमें मालूम होता है कि बनु नज़ीर का जो अंजाम हुआ, इसकी आखिर वजह क्या थी। उसकी वजह यही थी कि उन्होंने अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी की, तो उनका अंजाम ये हुआ। आयत नंबर 7 में हमारे लिए सबक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दें वो ले लें, यानी हदीस व सुन्नत पर अमल करें, और जिस चीज़ से वो रोकें हमें रुक जाना चाहिए। आयत नंबर 9 में लफ्ज़ शुख इस्तेमाल हुआ है। अब शुख क्या है? शुख दिलों की तंगी को कहते हैं। बुखल और हिर्स मिल जाएं तो शुख बन जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 चीज़ें दिल में जमा नहीं हो सकती, एक ईमान और दूसरा शुख। आयत नंबर 10 ये दुआ है, रब्बना अग़फ़िर लना व लिइख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमानी वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। आयत नंबर 21 में है कि कुरान पढ़ने से हमारे रवैयों में क्या तब्दीली आती है। ये इंसान के रवैये में आजिज़ी व खुशू पैदा करता है और दिल में नरमी पैदा करता है। सूरत अल मुमतहना इसकी आयत नंबर 1 है कि अल्लाह के दुश्मन और अपने दुश्मन को दोस्त ना बनाएं। अहले ईमान को ये समझाया जा रहा है। ज़ाती फ़ायदे के लिए इज्तमाई फ़ायदे को नुकसान ना दें। आयत नंबर 4 और 5 में दुआ है, रब्बना अलैका तवक्कलना व अलैका अनबना व अलैकल मसीर रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफ़रू वग़फ़िर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आयत नंबर 13 में ईमान वालों को ऐसी दोस्ती से मना किया गया जिस कौम से अल्लाह नाराज़ हो और वो आखिरत पर ईमान ना रखते हों। अब हमने अपनी दोस्ती का मायार चेक करना है और हमने ये देखना है कि क्या हम ऐसी कौम को पसंद तो नहीं करते जिनसे अल्लाह नाराज़ है, या ऐसी कौम के हम लिबास को पसंद करते हैं, या ऐसी कौम की गुफ्तगू को हम पसंद करते हैं, या ऐसी कौम के मुआशरती इक़्तिदार की हम तारीफ़ करते हैं। सूरत अल-सफ़ आयत नंबर 3 है इसकी। अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा हरकत है कि इंसान वो बात कहे जिसे वो बाद में पूरा ना कर सके। आयत नंबर 4 में बताया जा रहा है कि अल्लाह के लिए कोई भी काम करने का क्या अंदाज़ होना चाहिए। अल्लाह के लिए किए जाने वाले हर काम में खुशू होना चाहिए। वहाँ मिलजुल कर सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह काम करना चाहिए। आयत नंबर 8 में लफ्ज़ नूर अल्लाह इस्तेमाल हुआ है। इससे क्या मुराद है? नूर अल्लाह यानी दीन इस्लाम, कुरान और तौहीद मुराद है इससे। आयत नंबर 11 है
اللہ کے راستے میں کوشش یعنی جہاد کرنا کیا ہے؟ سخت محنت کرنا، کوشش کرنا، صبر کرنا، جد و جہد کرنا، یہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ آیت نمبر 13 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا پر وہ ان پر ایمان لایا۔ آیت نمبر 14 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والے اللہ کے مددگار کیسے بن سکتے ہیں۔ اللہ کے دین کے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مدد قرار دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9 اور 10 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو جمعے کے دن کون کون سے کام کرنے چاہیے کہ اللہ کا ذکر کریں۔ جمعے کے وقت تجارت، خرید و فروخت کو چھوڑ دیں اور جمعے کی نماز کے بعد زمین میں پھیل جائیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 1 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ منافقین کی پہچان بتائی جا رہی ہے کہ منافقین ایسی بات کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں اور نہ عمل میں، اور وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آیت نمبر 4 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ منافقین کی ظاہری حالت اور منافقین کی ایمانی حالت کیا ہے۔ اب منافقین کی ظاہری حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کو اگر دیکھیں تو اچھے لگتے ہیں جسامت میں، اور اگر یہ بات کریں تو سنتے ہی رہ جائیں، اور منافقین کی ایمانی حالت یہ ہوتی ہے کہ منافقین اصل میں دین اسلام کے دشمن ہیں اور ان سے محتاط رہا جائے۔ ان کا ایمان بے جان اور بے رخ ہے، دل ان کے جھوٹے ہیں، خود غرض ہوتے ہیں یہ لوگ۔ آیت نمبر 6 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فاسق کے لیے اللہ کے دین اور رسول کی بات ماننا قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ لوگ ہدایت ہی نہیں پانا چاہتے اور نہ بخشش چاہتے ہیں، اور فاسق اپنے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں اور 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں۔ اور ہلاک کرنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ دل کی تنگی، خواہشات نفس کی پیروی کرنا اور خود پسندی یعنی خود کو عقل مند سمجھنا۔ اور نجات دینے والی 3 چیزیں کون سی ہیں؟ کہ اللہ سے ڈرنا، خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا، خوشی اور غم میں عدل و انصاف سے کام لینا۔ سورۃ التغابن اس کی آیت نمبر 1 ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہمیں کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ اللہ ہی زمین و آسمان کا مالک ہے، بادشاہ ہے ہر چیز کا اور خوب قدرت والا ہے۔ آیت نمبر 9 میں قیامت کے 2 ناموں کا ذکر ہے۔ ایک جمع ہونے کا دن کہ تب تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا، اور ہار جیت کا دن، معلوم ہو جائے گا کہ کون ہارا اور کون جیتا۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 ہے اس کی۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے کچھ خوبیاں بتائی گئی ہیں، جیسے ہے کہ جو تقوی اختیار کرے اور اللہ سے ڈرے اور دوسروں کا حق ادا کرے تو اللہ ہر مشکل سے نکال دے گا اس کو، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خوبیاں بیان کر دی ہیں کہ ایسے شخص میں یہ خوبیاں ہونی ضروری ہیں۔ سورۃ التحریم اس کی آیت نمبر 5 ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ نیک بیوییں کس طرح کی ہوتی ہیں، اور ان کی 2 خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ وہ اطاعت گزار ہوتی ہیں اور عبادت گزار ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 6 ہے کہ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ آیت نمبر 8 میں دعا ہے، ربنا اتمم لنا نورنا فاغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ کوئی بھی مشکل، پریشانی یا تکلیف آئے تو ہم نے اللہ ہی کے آگے شکایت کرنی ہے، کیونکہ وہی دعا کو سننے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 10 پر ہم نے غور کرنا ہے، جو یہ ہے کہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہماری باتیں نیکی اور تقوی والی ہوتی ہیں، اور ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، ہم کتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ اسی طرح سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 ہے جس میں یہ ہے کہ دنیا کو آج اور آخرت کو کل کہا گیا، یعنی آج کے دن میں کل کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، یعنی اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اپنی موت کی ہم نے تیاری کرنی ہے، قبر میں پوچھے جانے والے سوالات کی ہم نے تیاری کرنی ہے آج کے دن میں۔
اب ہم نے اپنا یہ جائزہ لینا ہے کہ ہم دین کے کام اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور دین کا کام کرتے ہوئے میری کیا سوچ ہوتی ہے، کیا میں اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہوں یا میں لوگوں سے عزت حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ ہم نے اپنے اس رویے کا جائزہ لینا ہے، اور ہم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ اللہ کے احکام جو ہیں اور اس کے فیصلے یہ میرے لیے آئے ہیں تاکہ میں خود سے فیصلے نہ کروں، اور ہمیں اپنے راز جو ہیں صرف اللہ ہی کو بتانے چاہیے، کیونکہ اگر ہم خود اپنا راز نہیں سنبھال سکتے تو دوسرا ہمارا راز کیا سنبھالے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنے آج سے فائدہ اٹھا لیں اور آخرت کی تیاری کریں، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔